قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه لنا ولجميع أمة صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير وإليك النشور. اللهم بك صلينا وبك ركعنا وبك سجدنا، لا إله إلا أنت، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، خاتم الأنبياء والمرسلين، قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في وسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. أما بعد، بزرگان محترم دوست بزرگوں، دو سجدوں کے درمیان جلسے کی دعا کا الحمدللہ تذکرہ ہوا۔ 2 رکعت کے بعد ہم قاعدہ کرتے ہیں۔ اب یہ قاعدہ اولا ہو یا قاعدہ اخیرہ ہو، پہلا قاعدہ ہو یا دوسرا اور آخری قاعدہ ہو، اس میں التحیات للہ جس کو تشہد کہا جاتا ہے وہ ہم سب پڑھتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمات طیبات بہت اعلیٰ درجے کے کلمات ہیں۔ صاحب بدر المجہود نے ان کلمات کی جو تشریح فرمائی ہے، علامہ خطابی وغیرہ کے حوالے سے، شروع کے 3 کلمات بہت اعلیٰ درجے کے، بہت اونچے درجے کے کلمات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا میں، ان کی عظمت و کبریائی کے بیان کرنے میں جو مشہور ترجمہ ہے، تعلیم الاسلام سے لے کر آج تک ہم وہ ترجمہ سنتے ہیں، اور اسی ترجمے کے تصور کے اعتبار سے یہ تحیات اللہ پڑھا جاتا ہے۔ مگر اس کے علاوہ صاحب بدر المجہود نے ان کلمات طیبات کی اور بھی تشریح فرمائی ہے، مگر جو مشہور ترجمہ ہے وہ یہ ہے، التحیات للہ۔ التحیات سے مراد تمام قول عبادت ہے، یعنی ہماری زبان سے
ہم جو بھی عبادتیں کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر ہے، دین کی باتیں ہیں، قرآن اور حدیث کے ترجمے اور تفسیر ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت و کبریائی کو بیان کرنا ہے، اللہ کے دین کی طرف دعوت دینا ہے، سچ بولنا وغیرہ وغیرہ، کسی کی ہمدردی، کسی کی غمخواری، کسی کی تسلی کے لیے، کوئی بیمار ہے تو اس کی بیمارداری کے لیے دعا کرنا، اس کی تیمارداری کرنا، اس کو تسلی دینا، جا کر کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو تعزیت کرنا، اور زبان سے جو بھی کلمات کہے جاتے ہیں تعزیت کے موقع پر، تیمارداری کے موقع پر، غرض ہے کہ ہماری جتنی بھی زبان سے ہونے والی عبادتیں ہیں وہ تمام کی تمام عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ والصلوات، تمام فعلی عبادتیں، فعلی عبادتیں یعنی وہ عبادتیں جس کو ہم اپنے جسم سے ادا کرتے ہیں، جسم سے ہم ابھی صبح اٹھے الحمدللہ، اللہ جل جلالہ و من والہ کی توفیق سے وضو کیا، غسل کرنا تھا تو غسل کیا، پھر اس کے بعد پاک صاف ہو کر، اس لیے کہ پاک صاف ہوئے بغیر ہم اللہ کے دربار عالی میں حاضر نہیں ہو سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا۔ تو حدث اصغر ہو یا حدث اکبر ہو، صبح اٹھنے کے بعد مومن سب سے پہلے نماز پڑھتا ہے، مومن کی سب سے پہلے فکر نماز کی ہوتی ہے۔ الحمدللہ مسجدیں کھلنے کے قریب ہیں تو ہماری فکر سب سے پہلے اٹھنے کے بعد مسجدوں میں آنے کی ہو، وضو کر کے پاک اور صاف ہو کر مسجدوں کی طرف چلیں گے صبح صبح، ایمان کا جھنڈا ہمارے ہاتھ میں ہوگا انشاءاللہ۔ اور جو صبح اٹھتے ہی بس اپنے دنیا کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ کی طرف کوئی توجہ نہیں، غفلت ہے، نمازوں کا کوئی دھیان نہیں، نمازوں کی کوئی فکر نہیں، اور اٹھتے ہی اپنے دنیا کے کاموں میں جا رہا ہے، بازار میں جا رہا ہے، تو اس کے ہاتھ میں پھر شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے، یعنی شیطانی مشن کو وہ آگے بڑھا رہا ہے معاذ اللہ۔ سب سے پہلے تو اپنے جسم کے اوپر، اپنے باڈی کے اوپر کہ خدا کے بندے، اللہ کی بندی اٹھا، اللہ نے اٹھایا، صحیح سالم اٹھایا، رات کو مر گئے ہوتے، موت آ گئی ہوتی تو کہاں ہوتے ہم، رات کو سوئے ہوتے، صبح کو اگر پیرالائز ہو جاتا، ہاتھ شل ہو جاتے، فالج لقوہ ہو جاتا، اٹھنا مشکل ہو جاتا، رات کو سوئے ہوتے، دماغ خراب ہو جاتا، پاگل بن جاتے، صبح اٹھ کر بات کرنے کے قابل نہ ہوتے، کیا ہوتا؟ اللہ نے صحیح سالم اٹھایا، آنکھیں الحمدللہ صحیح سالم، کان کام کر رہا ہے، ہاتھ کام کر رہے ہیں، اٹھ کر الحمدللہ ہم نے چلا ہے اور اپنی ضرورتوں کو پورا کیا، تو ضرورتوں سے فارغ ہو کر سیدھے اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے یہ جسم دیا، رہنے کے لیے گھر دیا، گرم گرم ہیٹنگ والے روم دیے، اور الحمدللہ یہ بلینکٹ اور بہترین نرم بستر دیے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم نماز کی طرف متوجہ ہوں، اللہ کو یاد کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، یہ ایمان اور ایمان والی زندگی ہوتی ہے۔ اس کے بجائے اٹھتے ہی بس دنیا کے چکر اور دنیا کے فکریں، اور نہ اللہ کی طرف توجہ، نہ کوئی ذکر، نہ کوئی دعا، نہ کوئی فکر، بس اٹھتے ہی دنیا کے کاموں میں لگ گئے، تو وہ شیطانی مشن کو لے کر چل رہا ہے، اور سب سے پہلے اپنے جسم کے اوپر شیطان کو مسلط کر رہا ہے، شیطان کا نمائندہ بن رہا ہے، اور شیطان کا جھنڈا لے کر بازار اور شاپ وغیرہ میں جا رہا ہے۔ اس لیے مومن تو سب سے پہلے اٹھ کر پاک صاف ہو کر اللہ کے دربار عالی میں آتا ہے۔ یہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، انسان کو وضو کی حاجت ہو تو وضو کرے، غسل جنابت ہو، غسل فرض ہو تو غسل کرے، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا۔ پھر اس کے بعد مسائل ہے، وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، بیمار ہو، غسل نہیں کر سکتا ہے، وضو نہیں کر سکتا ہے، تو فَصَعِيدًا طَيِّبًا،
تو اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں مٹی کو اور زمین کو، پاک مٹی کو ہمارے لیے مطہر بنا دیا۔ تیمم کر لو، تیمم کرنے سے بھی الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں ہم پاک ہو جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں حاضر ہونے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ ورنہ اگلی امتوں میں پانی کے سوا طہارت حاصل کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ جعلت لی الارض طہورا ومسجدا، ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزیں ارشاد فرمائی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں مجھ کو دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں ملی تھی۔ اس امت کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں بہت کچھ ملا ہے، بہت کچھ اللہ پاک نے نوازا ہے، رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال کیا ہے۔ تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دی گئی۔ جہاں بھی نماز کا ٹائم آ جائے، ایئرپورٹ ہو، بس میں کوچ اسٹیشن ہو، یا اپنے ضرورت کی وجہ سے ہم اپنے شاپ میں ہیں، فیکٹری میں ہیں، اپنی آفس میں ہیں، مسجد میں آنے کا بالکل موقع نہیں ہے، تو الحمدللہ ہر جگہ جب کہ پاک صاف و جگہ ہو، نماز پڑھنا ہمارے لیے جائز قرار دے دیا گیا۔ اور دوسرا، زمین کو ہمارے لیے مطہر اور تیمم اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو بہرحال پاک اور صاف ہونے کے بعد ہی ہم نماز کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز طہور کے بغیر اور طہارت کے بغیر چل ہی نہیں سکتی ہے، کھل ہی نہیں سکتی۔ اس کی جو چابی ہے وہ طہارت ہے۔ نماز جو ہے ایک حصن حسین ہے، ایک بہت زبردست محفوظ قلعہ ہے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس محفوظ قلعے میں اللہ کے دربار عالی میں آ جاتا ہے، اور اس کے دروازے پر لوک لگا ہوا ہے، مفتاح، لفظ مفتاح سے شرح حدیث سے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ نماز ایک حصن حسین ہے، جیسے کہ ایک بہت بڑی بلڈنگ ہو، بہت بڑا گھر ہو بہترین قسم کا، آپ اس گھر میں داخل ہونا چاہتے ہیں، دروازے پر لوک اور تالا اور قفل لگا ہوا ہے، آپ کے پاس اگر چابی ہوگی، مفتاح ہوگی تو کھول کر اندر آ سکیں گے، اور اگر مفتاح اور چابی نہیں ہے تو پھر آپ گھر میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ تو اسی طریقے سے یہ نماز، یہ حصن حسین بہت مضبوط قلعہ ہے۔ انسان نماز کیا پڑھتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جس کو اللہ یہ ایسی نماز ادا کر دے، اللہ ہم سب کو دے دے، تو انسان دنیا سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ اس دنیا میں نہیں رہتا، بلکہ اللہ کی بارگاہ عالی کے اندر، اللہ کے دربار عالی میں حاضر ہوتا ہے۔ اسی لیے آخر میں ہم جو السلام علیکم کہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ابھی ساتھ نماز پڑھی ہم نے، ساتھ کھڑے ہوئے جماعت کی نماز کے اندر، پھر تم کس کو سلام کر رہے ہو؟ سلام تو یہ ہوتا ہے کہ انسان ابھی کسی سے ملاقات کرے، دونوں ایک دوسرے سے الگ تھے، ایک دوسرے سے غائب تھے، اب آمنا سامنا ہو گیا، فیس ٹو فیس ہو گئے، تو شریعت کی تعلیم ہے کہ سلام کرو۔ تو یہاں ہم کس کو سلام کر رہے ہیں؟ یہاں تو ہم نے ساتھ میں نماز پڑھی ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انسان جب نماز میں ہوتا ہے تو اللہ ہم سب کو ایسی نماز عطا فرما دے، وہ اس دنیا میں نہیں ہوتا، وہ اس دنیا سے نکل کر اللہ کے دنیا میں چلا جاتا ہے، اللہ کے دربار میں پہنچ جاتا ہے۔ جب انسان نماز پوری کرتا ہے اور پوری کر کے اب نماز کو ختم کرنا چاہتا ہے تو تحلیلها تسلیم، تکبیرها تحریمها تکبیر و تحلیلها التسلیم۔ نماز کی حالت میں وہ دوسری دنیا میں تھا، اللہ کے ساتھ مناجات میں مشغول تھا، اس لیے نماز کی حالت میں کھانا حرام، پینا حرام، بات چیت کرنا حرام، دنیا کے دوسرے کام کرنا سب حرام۔ ان تمام چیزوں کو حلال کرنے کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم کہتے ہیں، اور نماز کے اندر باقاعدہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب کہا جائے تو اس کے بھی مسائل فقہ نے بیان کیا کہ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تو کس پر ہم سلامتی بھیج رہے ہیں؟ تو اللہ کی دنیا سے نکل کر ہم اس دنیا میں آ رہے ہیں، لہذا اپنے ساتھیوں کو سلام کرو۔ جماعت میں ہے تو جماعت میں داہنی طرف سلام پھیر رہے ہو تو داہنی طرف کے جو مقتدی ہے، داہنی طرف امام ہے تو امام، فرشتے ہیں، ان کو سلام کی نیت کرو۔ بائیں طرف سلام پھیر رہے ہو تو امام، اگر بائیں طرف ہے تو امام کو،
اور بائیں طرف کے مقتدیوں کو، فرشتوں کو سلام کرنے کی نیت کرو، تو انسان نماز کے اندر دوسری دنیا میں پہنچ جاتا ہے، اللہ کے دربار عالی میں حاضر ہو جاتا ہے، جو بہت مضبوط قلعہ ہے، انسان محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کی بارش اس پر شروع ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکیوں کا سمندر بہا دیتے ہیں، اور رحمتوں کی بارش نمازی کے اوپر برسنا شروع ہو جاتی ہے، اور السلام علیکم کہہ کر باہر آ رہا ہے، دنیا سے اس دنیا میں آ رہا ہے، تو اپنے ساتھیوں کو سلام کر رہا ہے۔ تو نماز حقیقت میں بہت اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، شروع سے لے کر آخر تک اللہ کا ذکر ہی ذکر ہے، اللہ کی طرف اور اللہ کی بارگاہ عالم مناجات ہی مناجات ہے۔ اس لیے نماز کے لیے شرائط ہے کہ پاک صاف ہونا ہے، حدث اصغر سے حدث اکبر سے وضو کی حاجت ہو تو وضو کرنا ہے، غسل کی حاجت ہو تو غسل کرنا ہے۔ تو بہرحال ایک مومن صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے نماز کی فکر کرتا ہے، اور فکر کرنا اس پر لازم ہے، فرض ہے۔ فرض کس کو کہتے ہیں؟ فرض اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر عمل کرنا ہر ایک کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ فرض جو ہوتا ہے یہ کمپلسری ڈیوٹی ہوتی ہے، میں کر لوں میرے بیٹے کی طرف سے ادا ہو جائے گا؟ کبھی نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ بیٹا بالغ ہے، بیٹی بالغ ہے، ان کو اپنی نماز ادا کرنا ہے۔ میں گھر کا ذمہ دار ہوں تو مجھ کو اپنی بھی فکر کرنا ہے، اپنے بچوں کی بھی فکر کرنا ہے۔ اللہ نے مجھ کو اٹھا دیا تو میری ذمہ داری ہے کہ گھر کے تمام افراد کو فجر کی نماز کے لیے اٹھاؤں، سب کو نماز پڑھنے کے لیے کہوں، اور سب کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کروں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، جہنم کی آگ سے خود اپنے کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ تو فجر کی نماز کے لیے ہم اٹھے، اپنی فکر کر لے، گھر والوں کی فکر نہیں کی، تو اس آیت کے اوپر عمل نہیں ہوا۔ آیت پر عمل اسی وقت ہوگا جب کہ ہم خود بھی نماز پڑھنے کے لیے فوراً تیاری شروع کریں، اور وَأَهْلِيكُمْ نارا پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کریں، اپنے گھر والوں کو بھی جگائیں، اور ان کو بھی اللہ کی طرف متوجہ کریں کہ اٹھو، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ نماز پڑھو گے، اللہ کا ذکر کرو گے، دعا کرو گے، اللہ سے مناجات اختیار کرو گے، اللہ تعالیٰ تم کو دنیا میں بھی انشاءاللہ چین سکون والی زندگی دیں گے۔ مرنے کے بعد قبر کے عذاب سے حفاظت ہوگی، میدان محشر میں داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، پل صراط کے اوپر عافیت کے ساتھ گزر جاؤ گے، انشاءاللہ اللہ گزار دیں گے اپنی رحمت سے، اور پھر اللہ پاک اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور اگر نماز نہیں پڑھو گے، اللہ کے فرض کو چھوڑو گے، جو تم پر کمپلسری ڈیوٹی ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اس ڈیوٹی کو اگر تم بجا نہیں لاؤ گے تو پھر جہنم کی آگ اور اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ اور اللہ کا غضب قریب ہے کہ پکڑ لے ہم کو۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کی، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے دوست بزرگوں، دنیا کی زندگی کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ کی محبت اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ذریعے سے یہ ایمان ہم کو ملا ہے، جن کے ذریعے سے یہ پوری دنیا آخرت کی نعمتیں ملی ہیں، یہ جنت انہی کے صدقے میں ملے گی، اور دنیا کی جو نعمتیں ہیں ان کے صدقے میں ملی ہوئی ہے۔ یہ نماز، یہ نعمت ان کے صدقے میں ملی ہے، تو ان کی محبت، ان کی سنتوں سے تعلق، ان کی سنتوں کو اختیار کرنا، یہ ہمارے لیے بھی انتہائی درجہ ضروری ہے۔ اپنے بچوں کو بھی نمازوں پر لانا، نمازوں کا پابند بنانا، مسجدوں سے محبت کرنا، مسجدوں میں آنا، ان کو لانا، اور بچیوں کو، لڑکیوں کو گھر میں اللہ کی طرف متوجہ کرنا، یہ ہم سب کی دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے، اور یہ ہماری زندگی کا بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اور قیامت کے دن ہر ایک سے سوال کیا جائے گا۔ ماذا ادبتم، کہ تم نے اپنے بچوں کو کیا سکھایا تھا، ماذا علمتم، تم نے اپنے بچوں کو کیا تعلیم دی تھی، اپنے بچوں کو دیندار نمازی بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا، یہ سب سوال ہونے والے ہیں ہم سے۔ اس لیے اس کی تیاری کے لیے، قیامت و محشر کی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے اور اپنے بچوں کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم موت کی اور قبر کی، آخرت کی فکر کریں، اس کی تیاری کریں، اور اسی میں اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو لگانے کی کوشش کریں، اور ایک امتی اور ہونے کی نسبت سے پورے عالم کی فکر کریں، پوری انسانیت کی فکر کریں، سب کے سب اللہ کے
نیک مطیع فرما بردار بندے بن جائیں، مرد اور عورتیں سب کے سب اللہ کے دین پر آ جائیں، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت ان کے اندر پیدا ہو جائے۔ یہ بھی ختم نبوت کی برکت سے ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ایمان، استقامت والی زندگی نصیب فرمائے۔ اسی پر ہم سب کو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، اور ہم کو، ہمارے بچوں کو اور تمام دنیا والوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ دنیا میں چین، سکون، راحت، عافیت عطا فرمائے۔ جو بیماری پھیلی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس بیماری کو ہمارے شہر سے، ہمارے ملک سے ختم فرمائے، پوری دنیا سے ختم فرمائے۔ پوری دنیا کے اندر چین، سکون، انسانیت کے ناطے سے ایک دوسرے کی ہمدردی عطا فرمائے، ایک دوسرے کی غمخواری عطا فرمائے، اور اپنے سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت، محبت ہر ایک کو اللہ عطا فرما دے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ وأزواجہ وأتباعہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔